بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اس درس میں حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب مشکات المصابیح کہ کتاب الایمان کے ذیل میں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے حوالے سے جو احادیث پاک ہیں ہم ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل اس کے ساتھ اور بھی دیا گیا ہے، یعنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھ پر قرآن اتارا ہے تو قرآن کی مثل کچھ اور بھی دیا ہے۔ آقا کا اشارہ اپنی احادیث طیبہ کی طرف ہے کہ جس طرح قرآن ہدایت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے میرے اوپر کچھ اور بھی ہدایات نازل فرمائی ہیں جو میں حدیث کی شکل میں بیان کرتا ہوں۔ عنقریب ایسا ہوگا، آقا فرماتے ہیں سنو عنقریب ایسا ہوگا کہ اپنے خوبصورت تخت پر بیٹھا ہوا کھانے سے بھرے پیٹ والا ایک شخص کہے گا کہ تم صرف قرآن کے احکام کو اپنے اوپر لازم قرار دو، یعنی وہ کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، معاذ اللہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ میں عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صرف قرآن کی بات کریں گے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو حدیث پاک کا کھلے لفظوں سے انکار نہیں کر سکیں گے مگر حدیث پاک میں شک پیدا کریں گے۔ حضور کے زمانے میں لکھی نہیں گئی ہیں، 100 سال بعد لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو گیا ہے، وہ شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو فرمان مصطفیٰ سے دور کریں گے۔ نعرہ قرآن کا ہوگا مگر قرآن کے نعرے میں حقیقت میں حضور کی باتوں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرمایا کہ ایک بڑے تخت پر بیٹھا ہوا آدمی، یعنی بڑے اعلیٰ سٹیج پر بیٹھا ہوا آدمی، بھرے پیٹ والا یعنی خوشحال قسم کے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے لوگوں کا وجود موجود تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا، اے حبیب کریم ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے آ جاؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے اتارا اور آ جاؤ اس کلام کی طرف جو حضور فرماتے ہیں، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی بات سے منہ پھیر جاتے ہیں، خالی قرآن کی بات پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن حضور کی بارگاہ میں آنے اور حضور کی بات کو تسلیم کرنے سے وہ پھر جاتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، یہ منافقین کا طبقہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لیا کرو، یہ اللہ کا ایک حکم ہے قرآن میں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو کچھ عطا فرمائیں، جو ارشاد فرمائیں، جس بات کا حکم دیں، جس بات سے روکیں اس کو بجا لاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روک دیں اس سے باز آ جاؤ، جس کا حکم دیں بجا لاؤ، جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ، یہ اللہ پاک کا قرآن میں حکم ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ اس پیغمبر کو ہم نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو ناپاک چیزیں ہیں یہ پیغمبر ان کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی اللہ نے حلال و حرام کرنے کا بھی اختیار عطا فرمایا ہوا ہے۔ آقا انعامدار نے حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ کوئی شخص ایسے کہے گا کہ تمہارے لیے قرآن کے احکام کافی ہیں، اس میں جو چیزیں حلال پاؤ اس کو حلال جانو اور جو حرام پاؤ انہیں حرام جانو، مگر آقا نے فرمایا نہیں، بے شک جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی ایسے حرام ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سنو تمہارے گھریلو غذے حلال نہیں ہیں۔ اب آپ آ کر ایک مثال دے دی۔ قرآن میں تو اگر ہم دیکھیں جانوروں کے حوالے سے
تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر خنزیر کو حرام قرار دیا گیا، بہتے خون کو حرام قرار دیا گیا، مردار کو حرام قرار دیا گیا، مگر اور کتنے جانور ہیں جو حرام ہیں مگر ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ زبان مصطفیٰ سے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد والی حدیث پاک میں حضرت ارباز بن ساربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا اور ہمیں بڑا اثر انگیز واعظ فرمایا، بڑا مؤثر قسم کی تقریر فرمائی، اور ایسا اثر انگیز تھا جس سے آنکھیں بہہ پڑیں اور دل لرز اٹھے، یعنی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور دل کپ کپا اٹھے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ واعظ تو ہم سے ودا ہو جانے والے شخص کا واعظ ہے، یعنی یہ تو گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ گفتگو کرنے والا جانے والا ہے دنیا سے، یہ تو الوداعی گفتگو لگ رہی ہے۔ اس لیے آقا ہمیں کوئی وصیت فرمائیے۔ اس پہ آقا انعامدار نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور وصیتیں فرما رہے ہیں، یہ آقا انعامدار کے حیات ظاہری کے آخری دنوں میں سے خطبہ ہے جو سرکار نے صحابہ کرام کو دیا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کچھ اور وصیت فرمائے۔ وصیتیں سنیے، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا حکم ماننے اور فرما برداری اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی قوم کا، کسی نسل کا، کسی رنگ کا حکمرانی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق چلا رہا ہے تو اس کا پھر خاندان رنگ برادری نہیں دیکھنی، قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا، بڑے فتنے آئیں گے، بڑے جھگڑے آئیں گے، بڑے اختلافات آئیں گے، ہر کوئی کہے گا میں ہدایت پر ہوں، فلانا گمراہ ہے، میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہیں۔ فرمایا تم اس وقت میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پہ قائم رہنا، میرے طریقے پہ چلتے رہنا، اور جو میرے خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے پر چلتے رہنا، پوری قوت سے ان کے ساتھ چمٹے رہنا، اور دین میں نئے ایجاد کردہ باتیں، تصورات اور کام ان سے دور رہنا، اس لیے کہ جو نئی نئی باتیں جن کا وجود قرآن میں نہ ہو، جن کا وجود حدیث میں نہ ہو، جو قرآن و حدیث سے جن کا تعلق نہ ہو اور روح قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، ایسی باتیں بدعت ہوتی ہیں اور وہ گمراہی کی طرف لے جایا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے خط کھینچا۔ حضور تشریف فرما تھے زمین پر، تو زمین پہ حضور نے ایسے اپنی انگلی سے لکیر کھینچی اور اس کے پھر دائیں بائیں خط کھینچے، یعنی ایک لکیر سیدھی بنائی، پھر اس کے دائیں بائیں آبے لکیریں کھینچی اس طرح کر کے، اور پھر آقا نے فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر رستے پر شیطان ہے جو بلاتا ہے، مگر یہ جو رستہ سیدھا آ رہا ہے یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی طرف میں مصطفیٰ تمہیں بلا رہا ہوں۔ اس صراط مستقیم کو جو قرآن و حدیث کی راہ ہے، جو قرآن و سنت کا رستہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے، اگر اس کو چھوڑ کر اور رستوں پہ چلو گے تو ہر رستے پر تمہیں شیطان ملے گا اور وہ گمراہ کر دے گا۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی تم پیروی کیا کرو۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری سنتوں میں سے کوئی ایسی سنت زندہ کی جو میرے بعد نیست و نابود کر دی گئی، یعنی میرے بعد بھلا دی گئی تھی، لوگ اسے بھول بیٹھے تھے، جو میری اس سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس اکیلے آدمی کو ان تمام لوگوں جتنا اجر و ثواب ملے گا جو قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ ایک آدمی میری وہ بات بتاتا ہے جس کو لوگ بھولے ہوئے تھے اور لوگ اس سے بے خبر ہو چکے تھے، اب لوگ اس بات کو سننے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں اس بتانے والے کو جتنے عمل کرنے والے جب تک عمل کرتے رہیں گے انہیں اپنا اجر تو ملتا ہی رہے گا، مگر اس کا اجر اس بتانے والے کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اور اس کے برعکس
جس نے کوئی بری بات جاری کی، بدعت جاری کر دی، کوئی غلط رستہ لوگوں کو بتا دیا، فرمایا پھر جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہ ہو تو اس پر جو عمل کرے گا تو ظاہر ہے ان کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، مگر بتلانے والا بھی ان گناہوں کے اندر شریک ہوگا جو لوگ کرتے رہیں گے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے رستے قرآن مجید اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی رہنمائی اپنی حدیث و سنت کی شکل میں کی ہے، ان دونوں سے مرتے دم تک چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔